2008 سے لے کے اب تک آپ ہر حکومت کے تو اتحادی رہے. نہیں نا، وفاق میں تھے، صوبے میں تو ایک بار بھی نہیں ہے. جو کراچی کے بدماش ہیں، ہاں بدماشی کہتے ہیں نا ان کے، کہہ دیں، ہے نا؟ مجھے اس ٹائٹل کو لینے میں کہہ دیں، لیکن کاش. لیکن وہ اتنے بے بس نظر آئے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھی بڑے بدماش ہیں. حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر. آپ کے کہنے پہ 1 منٹ میں شہر بند. سیاسی ٹیکا تھا، سیاسی ٹیکا تھا. ایم کیو ایم پہ ایک یہ بھی الزام لگتا ہے کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ بلیک میلنگ کی سیاست کی ہے کہ تم پیو تو حلال اور ہم پیے تو حرام. دروازے بند ہوتے ہیں ہاں، اور اس کے بعد دے دبا دب پتنگ کے اوپر ٹھپے 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 لگے. ہماری اجارہ داری تھی تھوڑی تھی ٹھپے لگانے پر. ٹھپے تو جس کو جب موقع ملتا تھا ٹھپے لگتے تھے. بولنے میں تو ایم کیو ایم سے کوئی جیت نہیں سکتا. السلام علیکم. پاکستان واچ کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بالکل ایسی ہی ہے کراچی کی کہانی کہ ایسے حالات کی پرورش کی جاتی ہے، توجہ نہیں دی جاتی، اور پھر کوئی سانحہ یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس پر بڑھ چڑھ کے تقریریں کی جاتی ہیں، جیسے کہ اب ہوئی ہو رہی ہیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں. ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا ہے گل پلازا میں آگ لگنے کا، سارا پول کھول کے سامنے آ گیا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، ہمیشہ سے کراچی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو گورکن ہوتا ہے نا وہ کبھی مسیحا نہیں بن سکتا. تو کراچی پر حکمران جو کر رہے ہیں، حکومت جو کر رہے ہیں، کراچی کے جو حکمران ہیں، ان کی مثال بھی اسی گورکن کے جیسی ہے کہ وہ بدقسمتی سے آج تک کراچی کے لوگوں کے مسیحا نہیں بن سکے. یہ سسٹم کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ کب تک ہم حادثوں کے انتظار میں رہیں گے؟ اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے. اور آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ایم کیو ایم کے سینئر لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار کو. بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب، آپ کے وقت کا. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. کہاں سے شروع کریں ہم؟ میرے خیال میں جہاں چیز ختم ہو رہی وہاں سے کر لیں. تو پیچھے کی طرف جائیں گے کہ ابھی یہاں کھڑے اور کہاں سے شروع کیا تھا پھر. نہیں، وہ آپ اکثر اپنی تقریر کا آغاز اور جو اختتام ہوتا ہے وہ شعر پہ ہی کرتے ہیں. تو پھر میرے خیال میں یہ سفر ہے نا، یہ بھی تو جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں. بالکل، چاہے وہ آگ اور خون کے دریا ہوں. اور ظاہر ہے ہماری تو ایک ہسٹری رہی ہے آبا و اجداد کی، جنہوں نے آگ اور خون کے دریا پار کیے. ایک اس جگہ سے بیٹھ کر ایک ایسا ملک بنایا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی. اچھا چلے پاکستان بن گیا، کراچی بھی بن گیا، مگر کراچی کا حال کیا ہے؟ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور کراچی والوں کو ظاہر ہے میرا تعلق بھی میں وہیں سے ہی ہے. میں جب بھی کراچی جاتی ہوں میں اس کا حال دیکھتی ہوں، ورس سے ورس سچویشن ہوتی جا رہی ہے. یہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. لیکن پھر وہ تمہاری والی بات آتی ہے کہ لیکن اب دل خون کے آنسو ہوتا ہے اس کو جب دیکھتے ہیں جس طرح اجڑا ہے. جیسے بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں دلی اجڑا تھا نا، اور پھر تمام شعراء نے اس اجڑی ہوئی دلی کے بارے میں لکھا تھا. اور اجڑتا ہوا سب تماشا دیکھتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر. تو جو آبادی گنی بھی جاتی ہے اس کے مطابق بھی اس کو فنڈز نہیں ملتے. ایک دفعہ تو آپ بھی میئر ہیں. ہاں ٹھیک ہے. وزیر بلدیات تھے، ایم کیو ایم کی ایک وہ کیا کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر تھے، اور آپ کہتے ہیں کراچی کے سن آف سوئل. سیاسی ٹیکا تھا، سیاسی ٹیکا تھا لوگوں کی سب. دیکھیں اختیار نہیں تھا نا. بلڈنگ کنٹرول کس کے پاس؟ نہیں پیچھے کی طرف آتے ہیں. وہ دور نہیں تھا کہ جب آپ کے کہنے پہ 1 منٹ میں شہر بند. سیاسی ہمارا بچپن ایسے گزرا ہے. سیاسی انتظامی نہیں، اختیاراتی نہیں. یہی سمجھنا ہے نا. میرے اینکرز بہنیں اور بھائی
بڑا اوور سمپلیفائی کرتے ہیں سچویشن کو. ایسا ہے میں نہیں. نہیں کری, ہم پہ سے نہیں گزرا ہے. ایک شہر جو چلتا ہے تو ملک چلتا ہے, اور اب اس نہج پہ پہنچ گیا اسی وجہ سے کہ کبھی بھی اس کے میئر کو انتظامی اختیارات نہیں ملے. نہیں, آپ تو ہمیشہ دیکھیں, آپ تو مشرف کے دور کی ابھی آنی ہے, وہ ایک آئیڈیل بلدیاتی نظام تھا بڑا, اس کے جیسے اس کے بعد نہیں بنا ایسا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عارضی اختیار اس دور میں ملا تو شہر بنا, اور جب اس دور کے بعد وہ سارے اختیارات رول بیک کر کے صوبوں میں مرتکز کر دیے گئے, تو مطلب وہ 4 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیری رات. تو پھر یہ ہوا نا بی بی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2008 آ جاتا ہے. اب ہر 2008 سے لے کے اب تک آپ ہر حکومت کے تو اتحادی رہے. نہیں نا, وفاق میں تھے, صوبے میں تو ایک بار بھی نہیں ہے. یہی تو خاص بات ہے. دیکھیں آپ 2000 سے 2025, اب 26 آ گیا نا, 25 سالوں کا ریکارڈ نکال لیں. نہیں چلیں, آپ وفاق میں تھے, لیکن وفاق میں بھی تو اب کی بات اگر ہم کر لیتے ہوں, پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہی تو نون لیگ نے گورنمنٹ بنائی ہے نا. اگر آج پیپلز پارٹی کہے ہم جا رہے ہیں تو کل گورنمنٹ نیچے آ جائے گی. دیکھیں ہمارے الگ ہونے سے گورنمنٹ نیچے نہیں آئے گی. پیپلز پارٹی کا نمبر یہی تو, آپ کیلکولیشن تو کریں, سوال کو سمپلیفائی کر کے. نہیں اچھا, مجھے یاد ہے آپ نے بات کی ایک سادہ سا 2008 کنکلوژن کرنا, جس نکالنا, خلاصہ نکالنا, ایسے کام تھوڑی چلے گا بی بی. مطلب بات کو سیاح مجھے اچھا نیکسٹ پروگرام میں ایک کام کرنا, میں بھی ذائچہ لاؤں گا 1992 سے لے کر 2000 تک, پھر 2000 سے لے کے 2025, اور اس میں دیکھ لو اصل طاقت کا سرچشمہ وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت ہے. بولنے میں تو ایم کیو ایم سے کوئی جیت نہیں سکتا. مطلب یہ تو طے ہے. اچھا, جو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے آپ کی اس بات پر, جو کراچی کے بدماش ہیں, بدماشی کہتے ہیں نا ایم کیو ایم کو, کہہ دیں, مجھے اس ٹائٹل کو لینے میں کہہ دیں, لیکن کاش وہ اتنے بے بس نظر آئے. ہاں, کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھی بڑے بدماش ہیں, اس سے بھی بڑے وڈیرے جاگیردار ہیں, جنہوں نے ایم کیو ایم کی طرح غلطی اور حماقت نہیں کی کہ بھیڑ میں جا کے بدماشی کر لی کسی نے نا. بھائی اگر بدماشی کرنی ہے تو اس کے ساتھ یعنی ایم کیو ایم نے کی نا بھیڑ میں. نہیں دیکھو, تم جس چیز کو بدماشی کہہ رہی ہو نا, وہ یہ کہ اپنی سیاسی طاقت کو کسی طرح اپنی انتظامی طاقت میں بدلنا, وہ ایم کیو ایم نے نہیں کیا. یہ سب سے بڑی حماقت کی, اور یہ ایم کیو ایم کی بانی کی سب سے بڑی غلطی ہے. اگر کوٹا سسٹم ختم کرانا تھا تو بھائی اسی وقت آج 10,000 لوگ آزاد کشمیر کی سڑکوں پر بیٹھ کر پوری پاکستان کی وفاقی حکومت کو مجبور کرتے ہیں, وہ آ کر زمین پر بیٹھ کر ان سے مذاکرات کر کے ان کے سارے مطالبات تسلیم کرتے ہیں. تو کیا ہم اس وقت 5 لاکھ لوگ سڑکوں پر بٹھا کر کوٹا سسٹم ختم نہیں کرا سکتے تھے؟ دہی شہری کی انتظامی جو تقسیم تھی وہ ختم نہیں کرا سکتے تھے کیا اپنے بلدیاتی اداروں کو؟ اور دیکھیں جب ہم بلدیاتی اداروں اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں, اٹ از ناٹ اونلی کراچی اسپیسیفک تھنگ, پورے ملک کے 144 ضلع اور شہر, 144 ضلعوں کو امپاور کر دیں, با اختیار بنا دیں. خدا کی قسم پاکستان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا. بالکل مجھے آپ کا انداز گنڈا پور والا لگ رہا ہے, 140 ضلعوں کو پار کر دیں, یہ کر دیں. اچھا یہ کہانی, چلیے یہ میں سنتی آ رہی ہوں. یہ کون سے گنڈا پور ہے بھائی دیوے؟ علی امین گنڈا پور. اچھا, لیکن میرے بال ماشاءاللہ بہت چھوٹے ہیں. چل اب ایک ایم کیو ایم پہ ایک یہ بھی الزام لگتا ہے کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ بلیک میلنگ کی سیاست کی ہے. میرے خیال میں 2008 کے بعد جو گورنمنٹ بنی تھی, جو مخلوط حکومت بنی تھی پیپلز پارٹی کی, اس میں تو ہم دیکھتے تھے ایوان صدر آ رہے جانے, وزارتیں چھوڑنے, پھر واپس آنے, منتے ترلے, پھر کیوں لیگ مل گئی. تو یہ اس میں دیکھیں, اس میں ایک کمی بیشی تو تھی نا اس وقت ہمارے طریقوں میں, کہ رحمان ملک چلے جاتے تھے لنڈن اور بہلا پھسلا کر ان کو منا لیتے تھے جو ایم کیو ایم کے بانی ہیں, اور جب ان کو منا لیا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک مشورہ تو ضرور ہوتا تھا, ایک شاید فارمیلٹی تھی یا احترام میں, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈر میں, تو لیکن میں تو احترام کہتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں احترام میں وہ بات جہاں وہاں سے آتی تھی مان لیتے تھے. حالانکہ رحمان ملک نے کئی مرتبہ ہماری مرحوم, اب وہ نہیں ہے میں ان کی یہ بات کروں اچھا نہیں, ہمارے بارے میں یہ کہہ کے کہ ہم تنگ کرتے ہیں پیپلز پارٹی والوں کو, تو ہمیں تو کئی بار ڈانٹ پڑی تھی ایم کیو ایم کے بانی کی طرف سے. اب جو ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم پاکستان جو ہے, اس کا آپ نے کیا اس پر آواز ہے, ہاں اس کا کیا حال ہوا ہے؟ ہاں یہ صحیح پوچھا, یہ سوال ہے سر جو بنتا ہے ریلیونٹ. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ایک آخری موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمارا ایک مرجر بھی ہوا ہے جو کہ کم از کم ہمارے جو دیکھنے والے ان کے لیے بہت ایک باعث اطمینان تھا
तमानियत था, बाईस तमानियत उनको। लेकिन अब अगर हम उनकी उन तवक्कुआत पे ना उतरे, वो तो आपस में कल भी एक थे, आज भी एक हैं, लेकिन हमसे नाला थे, नाराज़ थे, थोड़ा सा माने लेकिन एतबार नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए 2024 का जो इलेक्शन था उसमें भी उस तरह हमें हमारे वोटर्स ने पजीराई नहीं की। ये ठीक है कि हम उस इलेक्शन को हम जीते, हमने निकाला, लेकिन ये बात बस निकाला ही। देखिए इतने रिजल्ट मैंने कभी कराची के जो है ना वो लेट नहीं देखे जितने मेरे ख्याल में। नहीं आपके आपका नहीं देखिए, नहीं मैं आपको बताती हूँ, आपके हल्के का रिजल्ट उस वक्त हम लाइव थे, आप जब जीते उसके बाद सबसे पहली कॉल पे बात आपकी मुझसे हुई है, मेरे टीवी प्रोग्राम में आप आए, राइट? सही। आपका रिजल्ट आया है अगले दिन शाम को 7:00 पर आ गया ना अगले दिन। हाँ, और 2018 में मेरा रिजल्ट कब आया था? तीसरे दिन आया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बीबी 2018 को भी याद रखो और 2024 को भी। और आज थोड़ी सी खुल के बात हो रही ना, तो एक काम करते हैं, मैंने फ्लोर पे पीटीआई के लोगों से कहा कि तुम जो रोना रो रहे हो 2024 के इलेक्शन का, तो आए एक केयर टेकर हुकूमत बनाते हैं 1 साल के लिए। 2024 में जो हुकूमत बनी उसको भी विड्रॉ करते हैं, 2018 में तुम्हारी बनी थी उसको भी विड्रॉ करो। 2018-2024 के इंतखाबात के लिए एक आला सतह का ये भी आपने मैंने मशवरा दिया फ्लोर पे। मैंने कहा लेकिन दोनों के लिए कमीशन बनाओ और दोनों की इंक्वायरी अप्रूव करो, फिर 1 साल हो या 2 साल या 3 साल एक केयर टेकर गवर्नमेंट रहे। हम सियासत से पीछे हट के पहले फैसला करते हैं कि तुम पियो तो हलाल और हम पिए तो हराम। यानी हम अगर किसी वक्त में एक फेवरेट पार्टी बन जाए तो वो तुम्हें खलता है, और तुम जब मादर पेदर फेवरेट हो, तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खुले हों, सारी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिले। बीबी हुआ क्या था, चालाकी के साथ 2018 के इलेक्शन में पोलिंग तो 9 घंटे तक बड़ी आराम स्मूथली होती रही, उसमें किसी ने कोई रखना नहीं डाला। तो ये हुआ कि बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ। लेकिन पोलिंग के बाद जब काउंटिंग शुरू हुई 5 बजे के बाद 6 बजे, तो 6 बजे से लेकर 2 दिन तक जब तक काउंटिंग होती रही, रिजल्ट आता रहा, पोलिंग स्टेशन के अंदर कैमरे बंद कर दिए गए। मेरे 320 पोलिंग स्टेशन थे 2018 के। मैं भी चैलेंज करता हूँ, आप बुलाएं इलेक्शन कमीशन को, आप उस वक्त के जो चीफ जो मेरा वो था रिटर्निंग ऑफिसर, और कहेंगे डॉक्टर साहब मांगते रह गए आपसे कि मुझे रिकॉर्डिंग एक पोलिंग स्टेशन की दे दे जहाँ काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग की कोई रिकॉर्डिंग नहीं। मैं भी एक चीज, इसका मतलब क्या है? ठीक है ना? मैं भी आपको अपनी जो सहाफती मेरा जो टाइम कुछ कराची में गुजरा है, मैं उससे भी आपको बता। हाँ करो। 4 बजते हैं, ये खुद आपको पता है बड़ी एक्टिव थी मैं ऑन ग्राउंड। हाँ के दरवाजे बंद होते हैं। हाँ। और उसके बाद दे दबा दब पतंग के ऊपर ठप्पे 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 लगते हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ? तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ। देखिए ना मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा तुमने पतंग पर ठप्पे लगते हुए तो देखे? हाँ। मैं तुम्हें कितनी वीडियो दिखा दूं जिसमें तीर पे भी लगे हैं, जिसमें नहीं, तो मतलब अगर वो गलत करेंगे तो आप भी करेंगे। मैं इसका मतलब है कि इस निज़ाम के कुछ अंदर बुनियादी खराबी है कि हमें या हमारे कि कुछ उम्मीदवारों को अगर मौका मिला और उन्होंने ठप्पे लगाए जो तुम कह रही हो, तो मैं फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी इस बात आगे बढ़ाने के लिए मान लेता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि एमक्यूएम की कोई रेगुलर प्रैक्टिस थी या एमक्यूएम ऐसी इलेक्शन जीती थी, ना ये नहीं पड़ता भी था, वोट पड़ता भी था, लेकिन ठप्पे भी लगते थे। देखिए मैं कब मना कर रहा हूँ, और मैं फिर ये कह रहाहूँ कि हमारी इजारादारी थी थोड़ी थी ठप्पे लगाने पर। ठप्पे तो जिसको जब मौका मिलता था ठप्पे लगते थे। ऐसा नहीं, ये देखिए ना, इतने पुराने आप इतने सीनियर सियासतदान अभी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का फ्लॉड निजाम है। पाकिस्तान का जो इंतखाब अमल है वो ऐसा है कि जब जिसको मौका मिलता है वो ठप्पे लगा लेता है। मेरे बच्चे देखे, जो आंखें ये देख रही हैं ठप्पे लग रहे हैं, और जिन्होंने लगने भी दिए, तो ये एक्सपोजर हो रहा है एक पार्टी का कि यार कितनी बेढंगी पार्टी है। अल्लाह ही हाफिज़ है ये भाई, किस तरह की कैसी बेढंगी पार्टी है कि ठप्पे लगाकर कैमरों के सामने और सहाफियों के सामने इलेक्शन जो है वो जीतने की कोशिश कर रही है, और बिला वजह वोटर उसका आ रहा है तो बहुत सारे वोटर को कह रहे हैं आपका वोट पड़ गया पहले। अबे उल्लू के पट्ठों, जब वो तुम्हें ही वोट देने आ रहा है तो उसका वोट पहले क्यों भुगता है? देखिए ये खराबी, मुझसे ज्यादा इतना सच, इस हद तक सच भी कोई नहीं बोलेगा जो मैं तुम्हारे साथ। लेकिन यार तुम देखो सोफिस्टिकेशन के साथ, जब कोई और पार्टी फेवरेट थी
تو عوام کی نظروں سے دور, پولنگ کی نظروں سے دور, جہاں لائنیں لگتی ہیں اور وہ چار جو پولنگ افسر ہیں ان کی نظروں سے دور, وہ تو ہو گیا. لیکن جب ایک کمرے میں چاروں پولنگ افسر کے ووٹ آتا ہے اور کاؤنٹ ہوتا ہے, وہاں سالہ کیمرہ بند, سارے امیدواروں کے پولنگ ایجنٹ باہر. یہ 2018 میں ہوا. ٹھپے جب بھی لگے غلط ہے. دیکھیں نہیں میں کب منع کر رہا ہوں, یہ مطلب جو کیمروں کے سامنے لگے کیمروں, بات یہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ میں کب منع کر رہا ہوں, میں نے کب کہا کہ نہیں بہت اچھا ہوا اور ہونا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں الو کے پٹھوں نے اس سے بڑی حماقت اور بیوقوفی نہیں ہو سکتی کہ اگر انہیں کسی سن لو اگر انہیں کسی طرف سے اجازت تھی, کسی نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن بھی چپ تھا, تو انہوں نے یہ اتنی بڑی حماقت کیوں کی, اپنے اوپر اتنا بڑا یہ کیوں بوجھ اٹھایا؟ کوئی سیٹنگ کرنی تھی تو ایسے ہی کرتے نا, جیسے 2018 میں پی ٹی آئی نے کی. اس نے کیا سیٹنگ کی کہ بھائی ہمارے بس کی بات نہیں, ہمارے پاس یہ ایکسپرٹنگ نہیں ہے کہ ہم تھوڑے بہت ڈبے کہیں چھین کے لے جائیں, تھوڑے بہت ہم جو ہے وہ بیلٹ پیپر ٹیمپرنگ, دیکھو تھوڑے بہت نہیں, آپ سارے ڈبے چھین کے, وہ تم کو دیکھو, تم تجزیہ نگار ہو, تبصرہ نگار ہیں, تمہاری مرضی. یو کین ناٹ ایک پولنگ اسٹیشن کا آئی وٹنس ہو, لاکھوں پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں. یہ کیسے ایک سیمپل چاول کا دیگ ہے تو ایک دانہ کچا ہے تو تم کہو گے کہ ہاں یہ دیگ پکی نہیں ہے. لیکن ایک پولنگ اسٹیشن میں اگر یہ ٹھپے لگ رہے ہیں, یا بیلٹ پیپر کو اٹھا کے لے گیا, یا بیلٹ باکس کے ساتھ ٹیمپرنگ, یہ نہیں ہوتا کہ یو کین ناٹ کلر ایک سے آپ سارے. لیکن دیکھیں اصل تو مہارت وہاں تھی جو سوفسٹیکیشن, کیمرے بند, اور جو میری لیڈ تھی 20,000 کی, ہر پولنگ اسٹیشن سے اس لیڈ کو نکال کے, کچھ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے جتنی میری لیڈ تھی وہ نکال کے بلے کی لیڈ اتنے ووٹ ڈال دی. میں نے کہاں پکڑا فارم 46, 2 لاکھ بیلٹ پیپر بچنے تھے حساب سے, بچے 1,80,000. میں نے پوچھا یہ 20,000 کہاں گئے؟ وہ 20,000 میری لیڈ تھی وہ نکال دی گئی جو کاسٹیڈ ووٹ تھا, اور جو نان کاسٹیڈ تھا اس میں سے وہ ڈال دیے گئے. مطلب واضح بات تھی نا. اور مجھے جج نے, ٹریبیونل جج نے کہا یار آپ نے کمال کیا, یہ ساری چیزیں نکال لی, ایک چیز فارم 46 کا, لیکن فارم 46 کا شور نہیں مچایا ہم نے, اتنا نہیں مچا. تو کیوں نہیں مچا؟ ہاں غلطی ہوئی نا, مانتے نا ہمارا سوشل میڈیا ویک تھا, ہم نے تو ابھی تم 47 کا مچا رہے ہو تو فارم, تو میں نے یہی کہا فلور آف دی ہاؤس پہ کہ یار 46 47 دونوں الیکشنوں کو ملاؤ, اور پھر اس کے بعد طے کرو کہ نہ اس طرح دھاندلی ہونی چاہیے جو 2018 میں فارم 46, اور اگر فارم 47 کی ہوئی 2024 میں تو دونوں کو نل اینڈ وائٹ قرار دو, اور آؤ اب بتاؤ کہ کس طرح ٹرانسپیرنٹ فیئر فری الیکشن. یعنی آپ نے بھی مان لیا کہ ایم کیو ایم کو بھی کوئی ٹکر دینے والا آ گیا ہے نا, مطلب ایم کیو ایم کو ٹکر دینے والا وہ آیا جس کے پاس ایسی طاقت تھی, جس نے ایسا سائنٹیفک طریقہ نکالا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ دیکھیں یہی تو مہارت ہے, یہی تو فن ہے کہ چوٹ, یہی تو فن ہے. ہمارے اس میں کیا تھا کہ نہ سانپ مر اور لاٹھی بھی ٹوٹ گئی ہماری, یہ تو ہماری لاٹھی بھی ٹوٹی, سانپ بھی نہیں مرا. یہ بھونڈا طریقہ تھا, اسی لیے تو کہتے ہیں نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. یو آر رائٹ, آئی ایم وتھ یو. تو اگر کرنی بھی ہو, لیکن اب اگر الیکشن کمیشن کو ان سارے تجربوں سے سبق سیکھنا ہے اور اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے, اور اگر ریاست اور ریاستی اداروں یا اسٹیبلشمنٹ پر بھی یہ بات آتی ہے کہ الٹیمیٹلی ان کے اوپر سارا بوجھ آ جاتا ہے ملبہ, تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ نظام اتنا فیئر فری, اتنا جسٹ ہو کہ پھر اس نظام کی کریڈیبلٹی بھی ریسٹور ہو. اور بلا وجہ کی جو الزامات اسٹیبلشمنٹ پہ پڑتے ہیں, یار کرتے گراؤنڈ پہ تم ہو, تم بلا وجہ کے چلے یہ بس آپ نے کچھ زیادہ ہی جو ہے نا, مطلب آپ حکومت کے ساتھ, مجھے بھی تو اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش رکھنا ہے نا بھائی, اسی لیے تو میں نے کہا 18 اور 24 دونوں کا ایک ساتھ کمیشن بنا کے کرا لو نا. ٹھیک ہے, اس سے اچھی کوئی بات ہو سکتی. اب ایک افسوسناک واقعے کی طرف آ جاتے ہیں, گل پلازہ جو ہوا, جس میں آپ نے تقریر بھی کی اور پھر وہ قادر پٹیل کی بھی تقریر ہوئی. کہ مجھے ایک بات بتائیں, سب چیزوں کو چھوڑ دیں, سب فیکٹ اینڈ فیگر, سب ہر چیز کو ایک طرف بالائے طاق رکھ دیں, کہ کیوں کراچی کے حکمران, کیا آپ ہوں, ایم کیو ایم ہو, جماعت اسلامی ہو, 3 ہی بڑی ہیں نا, اس کے بعد پیپلز پارٹی ہو جن کی گورنمنٹ ہے, کیوں جو ہے وہ کسی حادثے کے انتظار میں رہتے ہیں, جب حادثہ ہو جاتا ہے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. میرے خیال میں ایم کیو ایم پاکستان پہلی بات تو صوبائی حکومت میں بہت کم رہی ہے. یہ پہلے اپنے سیاق و سباق میں اس امپریشن کو درست کریں اور پرسیپشن کو, کہ 2010 سے پہلے بھی اختیار بلدیاتی اصل میں وزیر اعلیٰ
اور وزیر بلدیات اور صوبائی حکومت کے پاس تھا 2010 سے پہلے بھی. مشرف کے زمانے میں صرف وہ اختیار جو ہے وہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے میئر کراچی بلدیاتی کونسل کو ملا جو صوبے سے منتقل ہوا. پھر وسیم اختر بھی تو آئے نا. لیکن وسیم اختر تو بالکل سب سے بے اختیار. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا نہیں ایک منٹ رک جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا آئے گا میئر وہ بے اختیار ہو جائے گا اور جب پیپلز پارٹی کا آئے گا آپ کے مخالفین کا تو اس کے پاس اختیارات آ جائیں گے. یہ کیسے؟ وسیم اختر اور مرتضیٰ وہاب میں اختیارات کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی فرق ہی نہیں. مرتضیٰ وہاب بھی اتنا ہی بے اختیار ہے جتنا وسیم اختر تھا. میں نے تو کبھی نہیں کہا. نہیں تو پھر اختیار کس کے پاس ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پاس، صوبے کے پاس. بلدیاتی اختیار، مقامی اختیار، شہری اختیار، شہری سہولتوں، انفراسٹرکچر، شہری ڈھانچے کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تعمیرات. دیکھیں ایک اختیارات کی بات ہم نے کر دی. اپوزیشن اور حکومت ایک الگ الگ چیز ہے، وہ ایک چیز. لیکن لوگوں کی فلاح، لوگوں کی بہبود، لوگوں کی چیخو پکار، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، گڈر میں بچوں کا مین ہول میں گرنا، یہ تو دونوں کی ذمہ داری ہے. یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. نہیں آپ کیا چاہتے ہو کہ جو میئر ہے وہ عبدالستار ایدی ٹرسٹ کا جو ہے وہ رکن ہو جائے، سیلانی ٹرسٹ کا رکن ہو جائے، عالمگیر ٹرسٹ کا فلاح اور بہبود کے کام کرے؟ میں تو کہتا ہوں اس نہیں. ابھی مین ہول میں بچہ گرا، ابراہیم 4 سالہ معصوم، ٹھیک ہے نا، اس نے تو کچھ بھی نہیں زندگی میں دیکھا. گل پلازا میں جو اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، لوگ لاپتہ ہیں، اور یہ جو جس طرح ہوا وہ پورا ایک آپ دیکھتے ہیں بزنس کا وہ تھا اور ایک طرف سے وہ گر چکا ہوا ہے. لوگوں کا نقصان اتنا ہو گیا ہے. تو کیا میں نے ابھی اپنے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ بڑی معذرت کے ساتھ نا آپ کو بہت بری لگے گی وہ بات، کہ گورکن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مسیحا نہیں بن سکتا. اور جو خاص طور پہ کراچی پر حکمرانی کرنے والی جماعتیں ہیں نا ان کی مثال گورکن جیسی ہیں. دیکھیں تھوڑا سا اس کو چینج کر لو اس مثال کو نا. اچھا وہ گورکن کو تو بیچارے اس کے اپنے حالات کیسے ہیں ذرا دیکھو. اس کو تو اس کام پہ لگا دیا گیا ہے. وہ تو اس کی بیٹا بھی وہی کر رہا ہے. مطلب یہ تو وہ ہے جو کہ ہم موروثی طور پر جو ہے نا پیدا ہی ہوئے سونے کا چمچ منہ میں لے کے نا. ہم تو وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں. ہماری زمین پہ کام کرنے والا کمی ہاری زمیندار کبھی نہ ایم این اے بن سکتا ہے نہ ایم پی. اگر وہ تو ایک بلدیاتی یو سی کا وہ کاؤنسلر اور وہاں کا یو سی کا چیئرمین نہیں بن سکتا نا. تو گورکن کی جگہ مثال کسی اور کی دو. نہیں تو جین زی کا دور ہے نا اب. یہ وڈیرے ارے میرے بچے میری بات سنو، یہ سب تو پرانے ہو گئے. بات سنو، میری بات سنو. یہ سارے یہ مہاجر کارڈ کھیلنا، یہ جو وڈیرے ہیں ظالم ہیں، ہم مڈل کلاس ہیں، یہ پرانی باتیں ہو گئی. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان یہ پرانی باتیں نہیں ہیں. تھا. پاکستان میں جو اقتدار کا منبع ہے اس کے 2-3 پلرز ہی ہیں. اس پر بھی بات کر لیں گے آخر میں تاکہ یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں نا لوگوں کو. تم جو بات کر رہی ہو وہ تو ایکٹیویزم ہے. اگر بچے کہیں ایکٹیویزم کر رہے ہیں، کچھ کانشیس ہے، وہ زیادہ تر شہروں میں رہتے ہیں. کوئی موبلائزیشن دیہی علاقوں سے نہیں آئی ہے. وفاقی اور صوبائی حکومت نے وزارت خزانہ نے ایک اعداد و شمار جاری کی ہیں جس کے مطابق 2008 سے لے کے 2023 تک جو ہے وہ حکومت سندھ کو ان سالوں میں 10,000 ارب کے جو ہیں وہ فنڈز مل چکے ہیں. وہ فنڈز کہاں ہیں؟ وہی پوچھ رہا ہوں نا میں. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. وہ تو وزیر اعلیٰ میری جگہ اگر آ کے بیٹھے تو پھر مجھے لگتا ہے تمہارے سوالوں کے بعد وہ تو یہاں سے اٹھ کے اتنی سردی کے باوجود پیشانی پہ سے پسینہ پہنچ کے اٹھ. تو شروع کس نے کی تھی چائنا کٹنگ؟ ارے چھوڑو یار. ارے شروع کیا تھی؟ اتحاد ٹاؤن کس نے بنایا؟ شروع کس نے؟ ارے اتحاد ٹاؤن کس نے بنایا؟ مختلف کراچی کے اندر جو پہلے سے کچی آبادیاں بنی، سلمز بنے، گوٹ آباد، کسی نے کیا بات کر رہی ہے؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ میری شرافت دیکھو، میری شرافت دیکھو. اگر ایم کیو ایم نے غلطی کی کہ آباد کاری کے نام پر ایک منصوبہ شروع کیا، اچھا منصوبہ تھا، غریبوں کو بسا رہے تھے، لیکن اس کے بعد کہیں کسی کی لالچ آئی اور بیڑا غرق ہو گیا نا. تو دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یار وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم اف کرتے ہیں ہو جاتے ہیں ہم بدنام. اچھا گل پلازا کی آپ کو دیکھ کر آپ کوئی اور آگ ذہن میں آتی ہے ماضی کی؟ قصبہ علی گڑھ میں جس طرح لوگ شہید ہوئے، بلدیہ حیدرآباد میں جس طرح شہید ہوئے، بلدیہ ٹاؤن کی جو فیکٹری کی آگ تھی، بالکل. اور پھر وہ اس کا آپ کو پتہ ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے کیا اس کی فائنڈنگز دیں کہ وہ حماس صدیقی کے کہنے پر لگائی گئی، کس طرح ساری پلاننگ ہوئی. اور ایک یہ بھی بات اس میں ہوئی جو جی آئی ٹی کی رپورٹ تھی، اس میں یہ بات کہا گیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ پلاننگ کی ہو اور ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت کو پتہ نہ ہو. دیکھیں میں مختصر بات کروں گا اس مسئلے پہ
کہ جو آپ کہہ رہی ہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میرے پاس کاؤنٹر دلائل ہیں. اگر اس پہ کچھ ٹائم لگانا تو وہ تمہاری مرضی, ٹائم لگے گا, پھر پوری بات سننی ہوگی. لیکن میں ایک بات کہہ دوں کہ فرض کر لو, میں اختلاف کرتا ہوں تمہاری بات سے, کورٹ کے فیصلے سے بھی میرے تحفظات ہیں, اس پورے کیس کے چلنے سے بھی میرے ریزرویشنس ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ الزام اگر ایم کیو ایم پر ہے تو اس پر بھی میرے تحفظات ہیں. ہاں میں اس حد تک مان سکتا ہوں کہ اس کے کمپنسیشن میں کہیں اونچ نیچ ہوئی ہوگی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کا ہاتھ شاید ہو, وہ بھی میں اتھارٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا. اس کا پروب کرنا تو وہ الگ سے پروب کیا جا سکتا ہے. لیکن جو اب تک یہ والی پروب ہوئی ہے نا, میں یہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اتنا وحشی ہوگا, اتنا درندہ ہوگا کہ زندہ انسانوں کو. لیکن چلے ایک مقدمہ بنا, صحیح غلط بنا, اس پر کیس چلا, صحیح غلط, ATC نے سزائیں دی, صحیح غلط ہوا نا, یعنی احتساب حساب تو ہوا نہیں ہوا. تو پھر اس کو یاد کر کے اور اس آتش زدگی کے ثانیے سے ملا کر, تو اگر انصاف کرنا ہے تو چلو ایک جوڈیشل کمیشن بناؤ گل پلازا پہ, سپریم کورٹ کا جج لو, 2 ہائی کورٹ کے جج لے لو, ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنا کے اگر اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ فیکٹری کو بھی ساتھ ملانا ہے ملا لو. پیپلز پارٹی سنتی نہیں ہے. دیکھیں اگر ہر کوئی 1 ہفتے 2 ہفتہ یا کوئی 1 مہینہ گزرتا ہے, کوئی نہ کوئی کراچی سے بری خبر آتی ہے, کیا ہے بارش کی بوند ہو, کیا ہے وہ, میں تو بولتے ہوئے مجھے برا لگتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, شہر ہے نا ہمارا, تکلیف ہوتی ہے. ہم اپنی کمزوری بھی شو کر رہے ہیں نا کہ ہماری بھی کمزوری ہوگی نا اس میں, تو ہماری بھی کمزوری ہوگی نا. کیا آپ نے بڑی اچھی ایڈوائس دی, مگر کبھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ لوگوں کے یہ ان حادثات سے بچانے کے لیے کبھی کھلے ہوئے مین ہول ہیں, کبھی بجلی کے تار لٹک رہے ہیں, کبھی کنڈا ڈل رہا ہے, کبھی کوئی اور چیزیں ہو رہی ہیں, کبھی یہ گل پلازا جیسا واقعہ ہو گیا, کبھی ڈمبر مافیا ہو گیا, کبھی پانی کی چوری کا ہو گیا, کبھی یہ نہیں کرتے کہ سب پولیٹیکل جماعتیں لوگوں کے لیے آ کر بیٹھیں؟ میں گزشتہ 1.5 سال سے بلال بھٹو زرداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ٹائم دے, اور 1.5 سال سے ہی میں آصف علی زرداری سے کہہ رہا ہوں. وہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ پرچیاں لکھ کے دیتا ہوں, پرچیاں لکھ کے دیتا ہوں میں. وہاں اسمبلی میں 3 پرچیاں دی ہیں میں نے, ڈیلیگیشن وانٹس ٹو میٹ یو. اور ایک وقت تھا جب بلال بھٹو زرداری صاحب ہمارے پاس آئے تھے لاجز میں. سنو جب وہ صدر کا, دیکھیں جو ہمیں ہیلپ لیس سمجھ رہا ہے نا, وہ خود بھی نہ بچے گا, وہ خود بھی کہیں نہ کہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں اپنے غرور, اپنے گھمنڈ اور ہمارے وجود سے انکار کر کے مطلوق العنانی ناقبت اندیشی کا اگر شکار رہے گا نا, تو وہ اس ریالٹی سے اگر ان کا جو وہ کرے گا نا, تو کل اسے بھی اس کی اوقات پتہ چلے گی. اب اس پورے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بڑی باتیں ہوئی ہیں, اپنا آخری شعر سنا دیجیے. سارے جہاں کی محبت سے کنارہ کر کے, سارے جہاں کی محبت سے کنارہ کر کے, ہم نے رکھا ہے فقط خود کو تمہارا کر کے. یہ پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے, کہ سارے جہاں کی محبت سے کنارہ کر کے ہم نے رکھا ہے فقط خود کو تمہارا کر کے. پاکستان کا کر کے, کراچی کا کر کے, نوجوانوں اور ان کے مستقبل کا کر کے ہم نے رکھا, اور اللہ کرے ہم کامیاب ہوں پاکستان کو کچھ دینے میں, کراچی اور سندھ کو کچھ دینے میں, اور اپنے نوجوانوں کو کچھ دینے میں. بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب آپ کا, آپ آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی سچی اور کچھ طرز باتوں کو ایڈمٹ بھی کیا.